ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کوشش کرو نہ کوئی تھک جائے اور خدا نہ کرے نہ کوئی اک جائے۔ فرماتے تھے تھکے بندے پہ اثر کوئی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اک جائے تو اسے ثواب کوئی نہیں ہوتا۔ تو دونوں کاموں سے ہی بچنے کی کوشش کی جائے، اس لیے یہ اتنا خوبصورت ٹھنڈا اور خوبصورت ماحول ہے۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ کے رب کی قسم، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کر لیتے، آپ کی رضا کو حاصل نہیں کر لیتے، آپ کے ہر قول کو اپنے لیے قول فیصل نہیں جان لیتے، اتنی دیر تک یہ مومن ہو سکتے نہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ چند چیزوں میں تو دین پر عمل کرتے ہیں، دین کل سمجھنا اور کل دین پر عمل کرنا، اور دین کی ساری جہتوں کا خیال رکھنا، عبادات کا بھی، معاملات کا بھی، اخلاقیات کا بھی، ہر چیز پر توجہ رکھنا، کل دین کو سمجھنا، یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنے دین سے، ایمان سے، اپنے معاملات سے نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو معاذ اللہ نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، یہ دنیا ساری خالی ہو جائے، اندھیر نگری ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ہی ستاروں میں روشنی ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، اور کائنات کے سارے رنگ حضور ہی کا صدقہ ہیں۔ اب ظاہر ہے بندہ مومن جب یہ سمجھ گیا ہے کہ سارا کچھ حضور کی ذات ہے اور سارا کچھ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے، تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضور راضی کیسے ہوتے ہیں۔ اسے خبر ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کس بات میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں محسوس کرتے، کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے نا میرے امتی، جب تو نماز پڑھتا ہے، رکوع قیام سجود کرتا ہے، تو تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنا۔ اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہوا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، چاند گرہن ہوا تو نماز پڑھنے لگے، تیز بارشیں طوفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی، بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی کثرت فرماتے تھے، ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ۔ نماز حضور کی چاہت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ نماز پڑھیں، نماز میں آپ توجہ کریں۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں جب کوئی دین پہ چلتا ہے، جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے۔ میں نے چونکہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، یہ میرا عنوان ہے، تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہے بس اشارہ کر کے گزرنا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے معاذ اللہ حضور کے سر اقدس پر ڈنڈا مارا ہے، تکلیف دی ہے، تو جناب امیر حمزہ نے بھی جا کے ابو جہل کے سر پہ ڈنڈا مارا، سر پھوڑ دیا۔ آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیارے بھتیجے راضی ہو جائیں، میں نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کا سر میں نے زیادہ پھوڑ دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا چچا میں ابو جہل کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا۔ تو اے محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھ جائیں، مسلمان ہو جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ دین پر جب کوئی بندہ آتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، ہماری تو تڑپ ہونی چاہیے نا، لیکن نا حضور کی خواہش ہے لوگ مومن ہو جائیں۔ وحشی حضرت امیر حمزہ کا قاتل آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو معافی ہے؟ فرمایا آ صحیح، دین قبول کر، تیرے لیے بھی معافی ہے۔ میرے بھائی جو دین پہ آئے، دین پر عمل کرے، اس سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ جھنڈیاں لگانا بڑا کام ہے،
یہ کمکمے سجانا بڑا کام ہے، نعرے لگانا بڑا کام ہے، اس میں بڑی سعادت ہے، لیکن سمجھ لینا کہ یہ تو ہم پھول بوٹے لگا رہے ہیں دین کے کام میں، جو بنیاد ہے وہ تو دین قبول کرنا ہے، جو اساس ہے وہ تو دین پہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ تیسری بات سنیں، حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے نا، جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں تک لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ پتر میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کرنا، روز آتے ہیں، چوتھے دن آتے ہیں، میں جناب خادم ہوا، فکر نہ کرنا پتر میں حاضر ہوں۔ پھر جب 15-20 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہو نہیں بڑا کچھ چھوڑ کے گیا ان کا ابا۔ ایسے تھوڑی بات ہے، اس نے کمائی کی سنبھالے ہوئے پیسے ان لوگوں نے۔ پھر تھوڑے سے 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر کمزوریاں نظر آتی ہیں یتیموں میں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نکمے بڑے ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے، ہاتھ پھیلاتے ہیں، عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ سخت ہو گئے۔ میں نے یتیموں کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کہاں گئے وہ کل جو کل والے دن آ کے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں؟ 10ویں میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ۔ وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں۔ سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے۔ آؤ نا، یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا۔ اگر کبھی آپ ان جملوں پہ غور کر لیں تو مزہ آ جائے۔ حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، کفالت کرنے والا اس طرح جوڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اتنا زیادہ حضور راضی ہیں، اتنا قرب ملے گا، 2 انگلیوں کی طرح جوڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تم نہ عشق شوئی کرو۔ چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے والا؟ سبق بھولتا نہیں جا رہا آپ کو؟ پہلا کیا بتایا ہے؟ اللہ تو ہم خوش رکھے 4-5 بندیاں نو یاد ہے ماشاءاللہ۔ نماز پہلا کام، دوسرا جی دین پہ عمل کرنا، تیسرا جی یتیم کے ساتھ، او ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے۔ اب چوتھی بات سنیں، آپ نے بڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں ہمارے رویے بڑے میٹھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بیٹی او جی دی آ گئی سی بوئے تھے، یہ ساری باتیں بڑی خیر کی، بڑی خیر کی، پر ناراض نہ ہونا۔ بیٹی کو نا پیار بھی دیتے ہیں، بیٹی کے نام پہ روتے بھی ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، پر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ چودھریوں پہ اعتراض کرنا، سیٹھوں نوابوں پہ اعتراض کرنا، جاگیرداروں پہ اعتراض کرنا، وہ جو حصہ نہیں دیا آپ نے دیا ہے۔ وہ میں نے جی شادی کر دی تھی بچی کی، تو بچے کی نہیں کی، اس پہ نہیں پیسے لگے۔ میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو نا جی جہیز اتنا دے دیا، تو وہ بیٹے نے 3 دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار وہ نہیں نظر آیا۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمے لگ جائیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کہانیاں سناتے ہیں۔ تیرا فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا، بھئی تیری بہن تھی تو نہیں کرنا تھا۔ اور یارو بیٹی کا پیار، حضور اس سے راضی ہوتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں 4 بیٹیاں آئیں یا 3 بیٹیاں آئیں یا 2 بیٹیاں آئیں، مختلف روایتوں میں لفظ ہے، یا فرمایا 1 بیٹی آئی، تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، تیاں دیاں تقدیراں۔ بیٹی کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوتے ہیں، اس مقام پر توجہ کریں۔ آج بھی بیٹی ڈری ڈری سی سہمی سہمی سی گھر آتی ہے، سہمی سہمی۔ اور میں نے وہ والی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ جا حصہ لے کے آ،
تو وہ کہتی ہے میں حصہ مانگنے گئی تو میرا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا. بھائی کہندا حصہ لے لے تے پرت پھر مرے دا منہ نہ ویکھی. اتنی مشکل میں بیٹی کو ڈال دیا. سنو نا, حضور نے فرمایا جس کے ذمے 2 3 یا 1 بیٹی بھی آ گئی, فرمایا اس کی صحیح پرورش کر کے عزت سے رخصت کر کے آ جائے, حضور فرماتے ہیں میں اس کا بازو تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میرے عزیز, آپ یہ وہ کام ہے جو ہمیں حضور کے قریب لے جائیں گے. یہ وہ کام ہے جو ہمیں نبی پاک کے پاس لے جائیں گے, حضور کی بارگاہ تک لے جائیں گے. پھر جو حضور سے پیار کرے, جو نبی کریم سے محبت کرے. محبوب فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی نا, لیکن محبت نہ نیری ناروں والی نہ کرے, وہ اس کا عشق رسول صرف محفل والے دن ہی نہ ہو, جب دکان پہ بیٹھے پھر بھی عاشق رسول ہی ہو, جب وہ لین دین کرے تو پھر بھی عاشق رسول ہی ہو, جب وہ لڑائی کا وقت آئے تو اسے پتا چلے کہ میں معمولی نہیں, میں عاشق رسول ہوں, میں نے بولنا بھی تمیز کے ساتھ ہے. میں چونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا, تو اس کے رویوں سے بھی پتا چلے کہ حضور کا پیارا ہے. لوگ نا, میں اپنے سنگیوں سے پیر بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ گھر جا کے کوئی بندہ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریف کرے نا, تو پھر اپنی بیوی کو گالی دے, تو بیوی کہتی ہے دسیا تینوں پیر صاحب نے. تو جب آپ کے گھر والے یہ شکوہ کر رہے ہیں تو باہر والے نہیں کریں گے. آپ کا عملی انداز بھی تو ہو نا حضور سے محبت کا, عملی انداز, یعنی آپ کے لہجوں سے محبت ٹپکے, آپ کے انداز سے پیار ٹپکے. حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا نا, فکان معی فی الجنہ, وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا. محبت مصطفیٰ ایمان کی جان ہے. آگے بڑھیے. چھٹی بات, جو حضور کو راضی کرنا چاہے وہ درود پاک زیادہ پڑھے. یہ جو درود شریف ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں نا میری طبیعت کڑوی کڑوی سی رہتی ہے, پتہ نہیں تلخ رہتا ہوں, دل نہیں لگتا, وہ دوائی بھی تو کھاتی ہیں نا پابندی کے ساتھ, بلڈ پریشر بھی تو چیک کرتے ہیں نا پابندی کے ساتھ, مشورہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر کہ بلڈ پریشر چیک کرنا, چوتھے دن شوگر چیک کرنا, یہ ساری مصیبتیں بھی تو کرتے ہیں نا. تو جو کہتے ہیں نا پریشان رہتا ہوں, وہ کچھ دن نا پابندی سے درود شریف بھی پڑھ کے دیکھے. ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں. درود پاک پڑھنے والے بندے کے نا چاروں جانب رحمت ہی رحمت آ جاتی ہے. نہیں, مجھے پتہ ہے نا کہ آپ کی توجہ کس بات پہ ہے, آپ زیادہ توجہ کریں گے تو بات کر لو تو زیادہ آئے گا. چاروں جانور. اچھا چلے میں آپ کو, میں چونکہ پیر صاحب ہوں, مولوی صاحب ہوں, کافی لوگ, میرا خیال ہے, میرا گمان ہے کہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں. گمان ہو جاتا ہے نا جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو بندے کو بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. حالانکہ ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے, ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر میں جب فیصلہ کرے تو رحمت والا فیصلہ کرے, اور اللہ ہماری پردہ پوشی کرے. یہ بندے کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں نا. آپ کبھی پروٹوکول والے بندے دیکھیں نا, پروٹوکول والے, 2 گاڑیاں آگے 2 گاڑیاں پیچھے, اور ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں. چلیں جو بھاگ رہے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا, پر جو اندر بیٹھا اسے مزہ بڑا آتا ہے. وہ میری گڈی مگر پہ پج دیں. یہ مطلب, حالانکہ یہ مقام لطف لینے کا نہیں, یہ ڈرنے کا مقام ہے, یہ خوف کا مقام ہے. آپ پروٹوکول دیکھیں کبھی, پروٹوکول. آپ کے سیاستدانوں کو اتنا زیادہ پیار نہیں پاکستان سے, الا ماشاءاللہ. وہ تو یہاں آئیں نہ موج کریں باہر ہی, وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا, یہ مزہ لینے آتے ہیں. نعرہ کوئی نہیں لگاتا تگڑا کر کے, وہاں خود اکیلے سڑکیں پار کرنی پڑتی, وہاں خود دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یہ مزہ جو ہے نا یہ کھینچ کے یہاں لاتا ہے. او بھائی چاروں جانب کارکن ہو, مرید شاگرد ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے, اور اگر چاروں جانب خدا کی رحمت ہو تو, چاروں جانب رحمت ہو تو کیسے ہو. حضور نے وعدہ فرمایا تو 1 بار درود پڑھ, اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. میرے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں مومن تو ہر حال میں نفع میں ہی رہتا ہے، خیر پہ ہی رہتا ہے۔ حضور کس طرح؟ فرمایا نعمت ملے تو شکر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے، اور مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے۔ مومن ہر حال میں، بولیے کس جگہ پہ رہتا ہے؟ سارے بولیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، بات سنیں اور یاد رکھیں، ہم اگر یہ ذہن بنا لیں نا، جس آدمی کا ذہن نہیں ہوتا کوئی آزمائش آئے تو پھنس جاتا ہے، لیکن جو ذہنی طور پہ تیار ہو اس پر کوئی آزمائش آئے تو اسے اتنا پریشان نہیں کرتی۔ ذہن بنا لے زندگی میں آزمائشوں کے لیے، ذہن بنائے ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ۔ لو سنو، میرے نبی کریم میری سرکار کو رب کریم نے چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ سب سے چھوٹے ہیں جناب ابراہیم، چاند سے زیادہ خوبصورت۔ 3 بیٹے حضور کو اللہ نے دیے، تینوں ہی اپنی قدرت سے لے گیا۔ چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے جب جا کر کے حضور کو مبارک دی نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ فرماتے ہیں سجدہ شکر کیا مدینے کے محبوب نے۔ حضور نے بچے کے سر سے بال اتروائے، ایک پلڑے میں بال رکھے ترازو کے، دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی، حضور نے صدقہ دیا۔ پھر فرمایا 2 بکرے لاؤ، قد بڑا ہو، وجود موٹا ہو، آنکھیں پیاری ہوں، ذرا سونے سونے بکرے دیکھ کے لاؤ۔ 2 بکرے لائے، حضور نے ذبح کیا، صحابہ میں بانٹا، غریبوں کو کھلایا، خوشیاں منائیں۔ 18 مہینے گزرے، پھر پیغام آیا۔ عبد الرحمن ابن عوف حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بیٹھا تھا، پیغام آیا حضور صاحبزادے بیمار ہیں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، خوشی پر بھی حضور کا عالم کیا ہے، اب غم آیا ہے، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضور گھر گئے، جس گھر میں بچہ تھا اس بچے کو گود میں لیا، چاند سے زیادہ بیٹا، روشن ہے، پیشانی نور چمک رہا ہے، آنکھوں سے خوبصورتی یہاں ہے۔ حضور کی گود میں صاحبزادے کی سانس اکھڑنے لگی، جان نکلنے لگی۔ او عزیزو، یہاں کوئی آ کے پیغام دے دے کہ بچہ 4 پائی سے گر گیا ہے تو لوگ جمعہ چھوڑ دیں گے۔ میرے حبیب پاک کی گود مبارک میں بچہ، سانس اکھڑنے لگی، روح پرواز ہونے لگی۔ حضور نے سینے سے لگایا تو جان ان کی نکل گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہ نکلی۔ عبد الرحمن کہنے لگے محبوبہ رو رہے ہو؟ فرمایا یہ آنسو شکوے کے نہیں ہیں، نہ یہ آنسو حضور کس کے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی رضا کے آنسو ہیں۔ میرا دل رو رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، پر میری زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، اس لیے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ میرے حبیب نے فرمایا دیا بھی اس نے تھا، لے بھی وہی گیا ہے۔ حضرت آسیہ بڑی اعلیٰ چیزیں چھوڑ کے آئیں تو فرعون سمجھانے گیا، کہنے لگا بی بی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے، تو اتنے آرام میں تھی، اتنی موج میں تھی۔ تو آپ فرمانے لگی موج تو آگے میرے اللہ نے میرے لیے تیار کیا، دنیا سجن المومن، یہ تو مومن کے لیے قید ہے دنیا۔ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون نے پہلے سمجھایا، پھر ان کی برادری کو، ان کی فیملی کو میکے کے بلا کے پریشر ڈلوایا، لیکن حضرت آسیہ نے کہا بس جو ہو گیا سو، جو بات ہو گئی سو ہو گئی۔ جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئی نا جب اسلام پہ، جس کے ابرو کے اشارے پر نوکرانیاں سر قربان کر دیتی تھی، وہ نوکرانیاں بالوں سے پکڑ کے کھینچتی ہوئی لائیں باہر، اور وہ فرعون جو کہتا تھا کہ اس کا حکم میرا حکم ہے، اس نے جناب آسیہ کو تھپڑ مارے، بڑے دربار میں عام لوگوں کے سامنے رسوا کیا۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں پر چہرے سے مسکرا رہی ہے، لبوں سے مسکرا رہی ہے۔ سارے چھوڑ گئے، اپنے میکے والے بھی کہنے لگے تو نہیں مانتی تو موج کر۔ میرے عزیز سن اور یاد رکھ، بڑے بڑے کیل ہوتے تھے، میخیں ہوتی تھی لمبی لمبی لوہے کی۔ جناب آسیہ کو دیوار کے ساتھ رکھ کے تو ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، پیروں میں میخیں ٹھونک دی۔ جناب آسیہ تڑپ رہی ہیں، فرعون نے ان کے وجود پر زخم لگا کے تلوار کے تو نمک اس کے اندر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ رات کو گزرے تو کہنے لگے اماں تیرا کیا حال ہے؟ تو جناب آسیہ کے لفظ، ایک بی بی ہو کے عورت ہو کے کہنے لگی موسیٰ مجھے نہ پوچھ،
ذرا میرے رب سے پوچھ کے بتا کہ وہ آسیہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اس سے ذرا پوچھ کے بتا, پوچھ کے اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی واواں تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. ہاں یار فریدا جے کتے مل پے سونا اونوں رو رو حال سناواں. جے کتے مل پے سونا, اگر کبھی خود ملے, جے کتے مل پے سونا تے اونوں رو رو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت ختیجہ کا وصال ہونے لگا تو مدینے والے حبیب نے فرمایا ختیجہ جنت میں جائے گی تو میری بیوی کو سلام کہنا. ختیجہ کہنے لگی سونیا میں بیوی ہوں, جنت میں کون سی ہے؟ فرمایا آسیہ نے بڑے دکھ سہے ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہی ہے, جنت میں اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ فرما دے گا, میری بیوی بنائے گا اللہ. عزیز اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ. اتنا سخت اپنی زندگی میں رویہ نہ اختیار, اتنا نہ رویا کر دنیا داری کے لیے, اتنا نہ تڑپا کر پیسوں کے لیے, اتنا نہ پریشان ہوا کر اقتدار کے لیے. تو جتنے آنسو دنیا کے لیے بہاتا ہے اس سے 2 کم آنسو اس کی رضا کے لیے بہا دے. میرے حبیب نے فرمایا 2 قطرے تو مالک کو پسند ہی بڑے ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک جو اس کی محبت میں بہ جائے اور ایک جو اس کے خوف سے بہ جائے, وہ اللہ کو پسند. تو کہاں اپنے آنسو ضائع کر رہا ہے, کہاں اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے؟ تو اپنے مالک کے ساتھ جڑ جا, وہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اس حال میں اس سے راضی ہو جا. ایک عورت کام کرتی تھی فرعون کے دربار میں, مشاطہ نام تھا, اور شاہی عورت تھی, شاہی نوکرانی تھی, سب نوکرانیوں کی ہیڈ تھی. یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ ایم پی اے کا دوست بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے 10 جے کو کام ہو جاتے. مطلق العنان بادشاہ ہے, ووٹوں سے نہیں آیا. فرعون کے دربار میں جناب آسیہ کے کہنے پر وہ بھی کلمہ پڑھ گئی, مسلمان ہو گئی. ایک بچی کو کنگھی کر رہی تھی, کنگھی زمین پہ گری تو کہنے لگی یا اللہ مدد. وہ کہنے لگی, بچی کہنے نہیں کون سا اللہ, تو فرعون کو خدا نہیں مانتی. کہنے لگی اس پاگل کو کون مانتا ہے, میں تو اس کو مانتی ہوں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس کو کون مانتا ہے؟ اس نے کہنے لگی بتاؤں جا کے, اس کو بتاؤں جا کے. نہ خوشبو چھپتی ہے نہ محبت چھپتی ہے, جو چھپ جائے وہ نہ خوشبو ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے, یہ چھپتی ہے ہی نہیں. یہ بہرحال واضح. اس نے کہا جا جلدی جا بتا کے آ. فرعون کے پاس گئی, جا کے بتایا. کہنے لگی وہ تو کہاں دوڑا پھرتا ہے, وہ تیرے سے تنخواہ لینے والے نہیں تجھے مانتے. فرعون آگے آگے کہنے لگا تو کلمہ پڑھتی ہے. کہنے لگی تجھے ذرا دیر سے پتہ چلا, میں ویسے کافی دیر سے پڑھ رہی ہوں, تجھے ذرا دیر ہو گئی, مجھے دیر ہو گئی اس کا نام جپتے. اس نے کہا مجھے جانتا ہی ہے, مجھے جانتی ہے. کہنے لگی نہیں, میں اسی کو جانتی ہوں جسے جناب موسیٰ نے میرا رب بتایا ہے, اس کے علاوہ میں کسی کو جانتی باہر ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. میرا جب سے اس سے رشتہ جڑا ہے, دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا, صرف اسے جانتی ہوں, سوائے اس کے میں کسی اور کو. میں سویرے فجر, پھر زور, پھر عصر, پھر مغرب, پھر قرآن, پھر ذکر, پھر فکر, پھر عبادتیں, پھر تلاوتیں, میں اسی کو جانتی ہوں, کسی اور کو میں نہیں جانتی. میں تو صرف اسی کو کاچھا مارا, تھپڑ مارے, تکلیف دی, اسی طرح کیل ٹھوک دیے. فرعون کو کسی نے بتایا اس کی 6 مہینے کی بیٹی ہے. بچی کو لا کے ماں کی چھاتی پہ رکھا. بدل جاتے ہیں ماں باپ, بچے خود ایک بلیک میلنگ کا نام ہے, بچے خود بذاتے خود ایک آزمائش. چھاتی پہ رکھا. فرعون کہنے لگا تیری بیٹی ذبح کر دوں گا. حضرت مشاطہ فرعون کے دربار میں کام کرنے والی کہنے لگی بیٹی نے ایک نہ ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے. میرے دوست تو اس معیار کو سمجھ, اس مزاج کو سمجھ, دین کے شعور کے ساتھ اپنی آگاہی پیدا کر, ان افکار و نظریات کو جان جا. تو ہر وقت دکھا ہوا پھرتا ہے, پریشان پھرتا ہے, ہائے ہائے کرتا ہے, تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں آتی. خودکشی ہے تو عام ہے, مار کٹائی ہے تو عام ہے, جھگڑا ہے تو عام ہے, قتل و غارت ہے تو عام ہے, 10,000 پہ بندہ قتل ہو رہا ہے. تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ وہ کہنے لگی بچی نے ایک نہ ایک دن تو, بولے ایک نہ ایک دن تو چلی جائے تو کوئی عرض نہیں.
میرے دوست سن اور یاد رکھ، ایک بی بی اس کی چھاتی پر، سینے پر، فرعون نے اس کی بچی کی گردن کاٹ دی، آنسو نکلے پر زبان سے کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرعون نے ماری تلوار اور جناب مشاطہ کو قتل کر دیا۔ معراج کی رات تھی، مدینے کے چاند براق پہ جا رہے تھے، رستے سے خوشبو بڑی آئی، حضور نے فرمایا جبریل خوشبو بڑی ہے، کہا یا رسول اللہ فرعون کے ہاتھوں شہید ہونے والی جناب مشاطہ کی یہاں قبر ہے، حضرت مشاطہ کی یہااں کامل پیرو نہ دے باہو قبر جنا دی جیوے۔ فرمایا قیامت تک اس بی بی کی قبر سے خوشبو آئے گی اور اللہ حساب نہیں لے گا، اس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے، میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں، پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بول رہے تھے او دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڈاونے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے، شکوے کرتے کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتی، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گا۔ او یار، اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں، پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹی، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہے ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب رسول رکھے۔ یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے،
وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے کو۔ پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام دی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا، وہ دعا کب قبول ہوگی، وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو